بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے. اپنا چھوٹا سا وائس میسج واٹس ایپ کے ذریعے ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیجئے. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. اور اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کار خیر میں صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالنا چاہتے ہوں تو جوائنٹ ممبرشپ بھی اختیار کر سکتے ہیں. ہمارے دوسرے چینل کی ڈسکرپشن باکس میں ڈیٹیل آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہیں. انسٹاگرام اور فیس بک کی بھی تفاصیل وہاں پر موجود ہیں. ان لنکس میں بھی آپ جڑ جائیے. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امتیاز احمد ہے، میں کراچی سے بول رہا ہوں. جی بھائی، میں اور میری فیملی نور ٹی وی جدہ بہت باقاعدگی سے دیکھتے ہیں. ہم اس پروگرام کو بہت ہی فروٹفل پاتے ہیں. اس کے اندر شرک و بدعت کی نشاندہی کی جاتی ہے الحمدللہ، اور لوگوں کو توحید بتایا جاتا ہے. بے شک خالص توحید کی دعوت دی جاتی ہے. الحمدللہ، امتیاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بتایا جاتا ہے، بے شک، جو کہ کوشش بڑا کام ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بڑے کام میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں. جوائنٹ ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کیجیے. ہماری آواز جہاں جہاں جائے گی وہاں وہاں صدقہ جاریہ پیغام پہنچاتے رہیں. انشاءاللہ آپ بھی اس کا حصہ بنیے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو، اس کاوش کو قبول فرمائے. آمین. اور آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ میرا خیر. ایک سوال ہے. جی، پاکستان میں 9 ذی الحج 31 جولائی کو ہے، جبکہ سعودی عرب میں 9 ذی الحج 30 جولائی کو ہے. تو عرفہ کا روزہ سعودی عرب کے مطابق 30 جولائی عرفہ کے دن رکھا جائے، یا پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے مطابق 9 ذی الحج 31 جولائی کو رکھا جائے؟ بالکل. قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں کا بہت شکریہ. اس طرح کی باتیں جب ہم سنتے ہیں تو حوصلے بلند ہوتے ہیں اور دین کی خدمت کرنے کا جذبہ پختہ سے پختہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اس کام کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو مسئلہ، یہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے، اختلاف ہے، علماء کے درمیان اختلاف ہے. اور اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں، ہندوستان میں یا دوسرے ممالک میں جہاں ایک اتھارٹی ہے، رویت ہلال کمیٹی ہے، باقاعدہ طور پر مسلمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، متحد ہیں، اور وہاں پر اعلان کیا جاتا ہے چاند کا، رمضان میں بھی اور عید الفطر پہ بھی اور عید الاضحیٰ پہ بھی اور محرم پر بھی. تو ایسے ممالک میں اس رویت ہلال کو فالو کیا جائے جو کہ ان کے ملک سے تعلق اور وابستگی رکھتی ہو. جہاں چاند نظر آ گیا وہاں روزہ رکھ لیں، اور جہاں چاند نظر آ گیا وہاں ذی الحج کا آغاز کریں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں چاہے آپ ہندوستان میں ہوں، کہیں بھی. یہ ان کا موقف ہے اہل علم کا. لیکن دوسری جانب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو شیخ زید بن مصفر البحری، یہ شیخ عبدالعزیز بن باز کے شاگردوں میں ان کا شمار ہے اور اہل علم ہیں، ان کی گفتگو میں نے سنی تو میں نے یہ سوچا کہ وہ نظریہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں جس کو دراصل پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں یہ چاہوں گا کہ یہ گفتگو بھی آپ سنیں، لیکن آپ اگر ہندوستان میں ہیں یا پاکستان میں ہیں اور وہاں ہم یہاں پر 9 ذی الحجہ ہوگا، آپ کے یہاں 8 ذی الحجہ ہوگا، تو ان ایام میں اگر آپ 8 کو بھی روزہ رکھ لیں گے اور 9 کو بھی روزہ رکھ لیں گے تو یقین جانیے نور علی نور ہے. اس
طریقے سے آپ کو روزہ رکھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق بن جائیں گے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو ان ایام میں کیے گئے عمل سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو ان ایام میں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو یقین جانیے وہ بہت محبوب ترین عمل ہوگا۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ کی جانب، شیخ زید البحری اس سلسلے میں کیا فرما رہے ہیں؟ وما سئلت عنه أن بعضا من الناس من خارج المملكة تواصل معي وقال العيد عندنا يوم الأحد۔ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بہت سے لوگوں نے آؤٹ آف سعودی عرب فون کر کے رابطہ کیا، کہا کہ ہمارے یہاں سنڈے کو عید ہو رہی ہے، وليس هو يوم السبت، ہمارے یہاں سیٹرڈے کی عید نہیں ہے، سنڈے کی عید ہے۔ اختلفوا عنا، یعنی کہ سعودی عرب سے اختلاف ہے وہاں پر۔ وعلى كل حال سواء كان في هذه السنة وفي غيرها من السنوات ليس عيد الأضحى كعيد الفطر۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں کی جو نوعیت ہے وہ ان کے نزدیک مختلف ہے، من حيث اختلاف البلدان في ذلك۔ لما؟ لأن عيد الأضحى يتعلق به أمر لجميع الأمة وهو وقوف عرفہ۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ عید الاضحیٰ کا جو تعلق ہے وہ امت سے اس کا گہرا اس لیے تعلق ہے کیونکہ اس کو اللہ رب العالمین نے جوڑا ہے وقوف عرفہ کے ساتھ۔ وقوف بعرفة، وبالتالي فإنه يعني هؤلاء فإنهم يصومون على حسب الوقفة۔ ان لوگوں کو یہ چاہیے، شیخ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ چاہے ہندوستان میں ہوں یا پاکستان میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، جس روز سعودی عرب میں یوم عرفہ ہو، وقوف عرفہ ہو، اس روز آپ روزہ رکھیں بقطع النظر عما كان في بلدانهم۔ بقطع النظر، آپ اس سے قطع نظر کہ آپ کے ملکوں میں کون سی تاریخ ہے۔ ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي ماذا قال؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں ترمذی سے، الأضحى يوم يضحي الناس، الاضحى یوم یضحی الناس، جس عید قرباں اسی روز ہوتی ہے جس روز کے یوم النحر پر قربانی کی جاتی ہے۔ ولذلك عند البيهقي بإسناد صحيح لما أتى مسروق إلى عائشة حضرت مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں، إني لم أصم هذا اليوم يوم عرفة جو عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا، اخشا يكون يوم النحر، اخشا یکون یوم النحر، انہوں نے سوچا کہ آج یوم النحر ہوگا، آج عید قرباں ہوگی۔ فردت عليه عائشة رضي الله حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، عنها فقالت النحر يوم ينحر الناس، النحر یوم ینحر الناس، عید قرباں یہ اس دن ہے جس دن کے لوگ اپنے جانوروں کی قربانی کے نذرانے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ إذن على الأمة الإسلامية كلها في جميع أقطارها أن تكون على حسب الوقفة بعرفة لأنها ليست خلاصہ کلام یہ شیخ فرما رہے ہیں کہ امت کو اس روز کا، اس دن کا اس لیے اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ اس کا تعلق وقوف عرفہ سے ہے، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ اس میں اہل علم کا ہمارے یہاں بھی دہلی میں اور جتنے بھی انڈیا اور پاکستان میں لوگ ہیں وہ وقوف عرفہ کہ دن بھی روزہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد بھی روزہ رکھتے ہیں، تو یہ نور علی نور والی بات ہے۔ لیکن اگر آپ، شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق وقوف عرفہ سے ہے تو وقوف عرفہ کے روزہ آپ اس روز رکھیں جس روز حجاج بیت اللہ الحرام عرفات کے میدان میں وقوف کر رہے ہوں، جس روز حج کی ادائیگی ہو رہی ہو، اور اس سے اگلے روز بھی رکھ لیں تو یہ نور علی نور ہوگا، واللہ تعالی عالم۔ تو آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں جو کہ اس کا تعلق عرفہ سے ہے تو عرفہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے، جیسے کہ سعودی عرب میں جس روز وقوف عرفہ ہے آپ نے فرمایا کہ 31 کو، ہمارے یہاں 30 کو ہے، تو 30 ہی کو آپ کو بھی رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ 31 کو بھی رکھ لیں گے تو یہ سونے پر سہاگے والی بات ہو جائے گی، نور علی نور ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین آپ کی عید کو
कबूल फरमाए और हमारे सियाम और नेक आमाल को जो इन अय्याम में हम कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें कबूल फरमा ले। इन नेक आमालों में से आप एक अमल ये भी कर सकते हैं कि हमारे साथ अपना ताउन पेश करके मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइक अस्हाबुन नार हम फ़ीहा ख़ालिदून।